اسرائیلی مظالم اور امت کا امتحان۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو تو حقیقت میں یہ تمام مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کون دین کی سربلندی اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں آ کر دشمنان اسلام کا راستہ روکتا ہے، اور کون اپنے مفادات بچانے کی فکر میں دینی تقاضوں کو بھول جاتا ہے۔ اس وقت فقط فلسطینی مسلمانوں کا نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا امتحان ہے، تاہم فلسطینی اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے باوجود اسرائیلی شیطانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، جبکہ دیگر مسلمان اپنے امتحان میں کامیاب ہیں یا ناکام، اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ سورہ محمد میں باری تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینے کے بعد فرمایا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں جہاد کا حکم نہ فرماتا، بلکہ اپنی قدرت سے دشمنان اسلام کو زمین میں دھنسا دیتا، یا ان پر پتھر برسا کر تباہ کر دیتا، یا فرشتوں کو بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتا، جیسا کہ پہلی کئی قوموں کو تباہ فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم اس کے راستے میں جہاد کرتے ہو یا نہیں۔ چند آیات کریمہ کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ میدان جنگ میں بھی ڈٹے رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی، اور پل صراط پر بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ آیات کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ اگر امت عملی طور پر اسلام، بیت المقدس اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر متحد ہو کر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہوتی تو وعدہ ہے کہ باری تعالیٰ مدد فرمائے گا اور ثابت قدمی نصیب ہوگی، لیکن ایسا نہ کرے تو اپنا نقصان ہے، فلسطینی مجاہدین کا نہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی استقامت دیکھ کر ارشاد نبوی یاد آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ یعنی میری امت کی ایک جماعت شام کے شہر دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد، نیز بیت المقدس کے دروازوں اور اس کے گردا گرد جہاد کرتی رہے گی۔ ان کی مدد نہ کرنے والوں کے ترک تعاون سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے قریب تک حق پر قائم رہتے ہوئے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔